حضرت قبلہ کے فیضان روحانی کے تحت اور ہمارے ماموں حضرت قبلہ صدر کل ہند جمعیت المشائخ متولی و سجادہ نشین بارگاہ ٹیکمال حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری مدظل العالی کی سرپرستی میں منعقد ہوتی ہے، جس میں بطور خاص مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب قبلہ سجادہ نشین بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انتظامات کی نگرانی متولی مسجد حاضہ مولانا سید دستگیر پاشا یمین قادری صاحب کی ہوتی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں تک آج کے درس کی آیتیں میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ 8واں پارہ، جس میں درمیان میں ایک سورہ ہے، سورۃ الاعراف ہے اس کا نام، جو 7ویں نمبر کا سورہ ہے۔ اعراف کو یاد رکھنے کے لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک نام ہوتا ہے اور ایک عرف ہوتا ہے، عرف ان کا نام یہ ہے، عرف یہ ہے، تو عرف سے بنا اعراف، تو اعراف اور عرف کا مادہ ایک ہی ہے۔ بہرحال سورۃ الاعراف یہ 8ویں پارے کے آدھے سے شروع ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم نے لاسٹ اتوار کو اپنی گفتگو شروع کی تھی اور اس کا پہلا رکوع پڑھا تھا ہم نے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم صاد سے شروع کر کے کتاب یعنی قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ اے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دل نہ دکھے، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ آپ کو یہ کتاب اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے نہ ماننے والوں کو ڈرائیں اور مومنین کو نصیحت کریں، اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی اتباع کیجئے، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا
کسی اور کو اپنا معبود مت بناؤ. تم میں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. عذاب آیا ان کے پاس، اور جب ان کے پاس عذاب آیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہائے ہائے ہم غلطی پہ تھے، ہم نے غلطی کی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ضرور بضرور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کے پاس ہم نے نبیوں کو بھیجا، اور ان کو بھی سوال کریں گے جو نبی یا رسول بن کر لوگوں کے درمیان بھیجے گئے. یہ تو بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. حضور آخری نبی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کو ضرور بضرور وہ ساری باتیں بتائیں گے علم سے، حالانکہ ہم اس سے دور تو نہیں تھے. اور آخری وقت کی بات کی کہ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہ کیا جائے. اس وقت جس کے ترازو میں اعمال خیر بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جس کے ترازو میں کم ہوں گے اعمال خیر تو پھر وہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور وہی ان کے اپنے ظلم و زیادتی، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا اس کی وجہ سے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں زمین میں بسایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے ہی تمہارے لیے یہاں زندگی گزارنے کا ساز و سامان مہیا کیا. معاش قلیلا ما تشکرون. تو یہ 8ویں پارے کی سورہ اعراف کا پہلا رکوع ختم ہو گیا، اور اس ختم پر وہ آیت بھی جو میں نے گزشتہ عرض کی تھی کہ اس کو آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ معیشت میں بھی، اور کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا. یہ آیت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ سے شروع ہوتی ہے. یہاں تک تو میں نے وہ چیز آپ کو پھر سے یاد دلا دی جو گزشتہ ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے آج جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں کا نمبر آتا ہے. ان آیتوں کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اوپر جو رکوع میں باتیں گئیں مختصر ہر چیز کو ٹچ کر دیا گیا. نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کتاب کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور اس سے آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، ماننے والوں کو نصیحت کریں گے، نہ ماننے والوں کو ڈرائیں گے، اور جو نہیں مانے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا. عذاب کے بعد میں جو ہے جب عذاب آئے گا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا، مانے گا کہ ہاں غلطی ہماری ہی تھی. اور ہر کسی سے سوال ہونے والا ہے. جس کو بات پہنچی، نبی کا پیغام پہنچا، وہ اگر نہ مانے تو اس سے بھی سوال ہوگا، اور پہنچانے والے سے بھی سوال ہوگا کہ کیا اس نے اس کو قبول کیا نہیں کیا. لیکن پہنچانے والے کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، یہ بات یاد رکھیے. اس کے بعد کہہ دیا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اس وقت جس کا عمل نامہ نیکیوں سے وزن ہوگا، بھاری ہوگا، اس کے لیے فائدہ ہے، کامیابی ہے. جس کا عمل نامہ خالی ہوگا یا ہلکا ہوگا اس کے لیے نقصان دہ. پھر فرما دیا کہ تم کو یہاں بسایا گیا. اب یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں تو پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے. کیسے بسی دنیا؟ حضرت آدم کا ذکر ہے. پھر حضرت آدم کے بعد اور نبیوں کا ذکر ہوگا. یہ پورا سورہ مختلف نبیوں کے واقعات سے مزین ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ آگے دیکھیں گے تو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، اور صالح علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا الگ الگ انداز میں بیان کیا جائے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ اس سورے کے اختتام تک ہم پہنچیں گے تو تقریباً 1.25 پارہ ہوگا. 8ویں پارے آدھے سے بات شروع ہوئی ہے، 9واں پارہ آدھا ہوگا تب بھی یہ سورہ چلتا رہے گا، اور 9ویں پارے کے پون پارے پر
یہ سورہ مکمل ہوگا. اور اس سورے کے کل ملا کے آیتیں 206 ہیں اور اس میں رکوع 24 رکوع ہیں. اس طرح ہم نے اب تک جو پہلا رکوع پڑھا ہے، اس کے بعد اب حضرت آدم کا ذکر شروع ہو رہا ہے. حضرت آدم کا ہو یا حضرت نوح کا ہو، ایک ہی مقام پر ذکر آ کے ختم ہو گیا ہے ایسا نہیں، بلکہ الگ الگ مقامات پر ذکر آیا ہے. چنانچہ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ ارشاد فرمایا. ملائکہ ملک کی جمع ہے، فرشتوں سے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا کہ دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی تخلیق سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا، فرشتوں کے سامنے کیا. فرشتے پہلے سے تھے. ان سے یہ بھی کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. واقعہ آپ سنے ہوئے کئی بار. فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا اتجعل فیہا، کیا اس میں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا؟ خلیفہ مطلب نمائندہ. من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد مچائے گا، خرابی کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے، تیری تعریف کے لیے. یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. ہم ہیں نا تیری تعریف کے لیے، ہم ہیں نا تیری تقدیس کے لیے. پھر یہ آدم کو فرشتہ یعنی آدم کو خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے سامنے فرشتوں نے جب یہ کہا تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قالا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے نادانی ہو گئی. اللہ نے فرمایا تھا کہ خلیفہ بنا رہا ہوں، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اس پر اپنی بات کہتے کہ وہ ایسے کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ویسے کو کیوں بنا رہا ہے. خیر جب احساس ہوا تو وہ لوگ کیا کرے؟ آسمانوں پر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور. معراج کے واقعات میں آپ سنتے ہیں کہ جب حضرت آدم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت آدم پہلے آسمان پہ تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیت المعمور اوپر کا ایک کعبہ ہے. تو فرشتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ہم سے اللہ نے جب فرمایا تھا تو ہمارا کام تھا کہ ہم یا اللہ تیری مرضی، تو جو چاہے کرے. یاد بیری کی کوئی اگر مشورہ یا کوئی بات سنائی جا رہی ہے تو اس پر اپنی طرف سے بغیر مشورہ مانگے یہ دینا بھی بڑوں کے سامنے جرأت ہوتا ہے. خیر تو حضرت آدم کی پیدائش سے یا ولادت یا تخلیق کے وقت کے مرحلے فرشتوں نے اپنا احساس کیا تو اس بیت المعمور کے گول 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 پھرنے لگے. گول 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 اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحمید و تقدیس کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو ان کا ایسا پھرنا بہت پسند آیا اور پھر حکم ہوا کہ تمہاری جو پھرنے کی ادا ہے مجھے پسند آئی، ایسا ہی ٹھیک ایک گھر نیچے زمین پہ بھی بنا دو تاکہ وہاں میرے بندے پھرا کریں گے. اسی کو طواف کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کا طواف. پھر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بنا کے انہیں علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، ناموں کا علم عطا فرمایا، زبانوں کا علم عطا فرمایا. اتنے علوم آپ کو عطا فرما دیے، بہت کچھ عطا فرمایا. اس کے بعد حضرت آدم کو علم کی زینت کے ساتھ
فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ایک طرف حضرت آدم ہے، ان کو علم سکھا دیا اللہ تعالیٰ. ایک طرف فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو حضرت آدم کے خلیفہ بننے پر ایک اعتراض کرے تھے. تو اللہ نے انہیں سامنے رکھا اور کہا فرشتوں ذرا ان کے نام تو بتاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنے طرف سے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. بہت ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو تو سکھا دیے گئے تھے، فرشتوں کو تو کچھ کچھ معلوم تھا. اب فرشتوں نے اپنی طرف سے اظہار معذوری کیا. معذوری مطلب ہم معذور ہیں، معذرت چاہتے ہیں، ہم اللہ معافی چاہتے ہیں ہم لوگ. ہاں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں. ہم کیا بتا سکتے ہیں مولا. قالو، پھر فرشتے کہنے لگے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، بس آپ نے ہمیں جتنا سکھایا ہے وہ اتنا علم جانتے ہیں. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک مولا آپ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں. آپ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. حضرت آدم کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، مولا آپ کی مرضی ہے، یہ مطلب تھا. ادھر فرشتوں کا امتحان ہو گیا، وہ امتحان میں اپنی معذوری کا اظہار کیے. پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان لوگوں کو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ کا دیا ہوا علم تھا اس بنیاد پر انبأہم باسمائہم، ساری چیزوں کا نام بتا. جس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. فرشتوں کو بتانے کے لیے کہا گیا، وہ بتانے سے معذرت چاہ لیے. آدم کو بتانے سے کہا گیا تو حضرت آدم کو جو علم دیا گیا تھا اس بنیاد پر آپ نے بتا دیا. پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ ظاہر کرتے ہو تم اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ ساری باتوں کو میں جانتا ہوں. کون فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے. کس سے فرمائے؟ فرشتوں سے فرمائے. اب فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کا کنورزیشن آپ سن لیے. یہ پہلے بارے میں آیا، لیکن اب میں نے آپ کو یہاں کی جو آیت پڑھی اس سے پہلے یہ اس لیے سمجھایا تھا کہ آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تخلیق کیا، کریٹ کیا، بنایا تم کو. ثُمَّ صَبَّرْنَاكُمْ، اور پھر تم کو بہترین صورت عطا فرمائی. صاحب جسم میں سب سے بہترین حصہ کون سا ہوتا ہے جسم کا؟ تو بولے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو آرگنز کہتے ہیں، اور آرگنز کو اعضاء کہتے ہیں. اعضاء سے اعضاء بنا. تو رئیس الاعضاء کیا ہے؟ رئیس الاعضاء پورے جسم کے آرگن کا سب سے بڑا آرگن، بہترین، شاندار، یا سب کا صدر، وہ ہے ہمارا سر. اور سر میں ہماری صورت. اسی لیے سب سے پہلے کسی کی نظر جاتی ہے تو چہرے پہ جاتی نظر، تو چہرہ رئیس الاعضاء ہے. جی ہاں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بہترین صورت عطا فرمائی، تم کو ہم نے بنایا اور بہترین صورت عطا فرمائی. ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو. دیکھیے یہ ایک حصے میں صرف یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں بنایا, ہم نے تمہیں بہترین صورت دی, اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس میں جو حصہ مسنگ تھا, مطلب جو یہاں تفصیل نہیں تھی, میں نے وہاں سے وہ تفصیل آپ کو پیش کر دی. اب پھر وہی پوائنٹ پہ آ گئے ہم جہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. تو کیا ہوا؟ فسجدوا, تو سجدے میں گر گئے, سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, الا ابلیس, سوائے ایکسپٹ ابلیس کے. ابلیس سجدہ نہیں کرا. فرشتے تو سارے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدم علیہ السلام کے ریسپیکٹ میں ان کے سامنے جھک گئے, سجدے تعظیمی تھے, جھک گئے, سب تو جھک گئے. لیکن شیطان, جس کا ابلیس بھی نام ہے, عزازیل بھی نام ہے, مردود بھی اس کو کہتے ہیں, تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا. لم یکم من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا, یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے, حکم ہوا, سب تو گر گئے, اس نے گرنے سے انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا ہی. اللہ نے پوچھا اس سے, قالا, یہ اللہ کہہ رہا ہے, قالا کا مطلب ہوتا ہے ہی سیڈ. اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرے؟ اذ, جبکہ امرتک, تجھے میں نے حکم دیا تھا. جھکنے سے کیوں رکا؟ کس چیز کی وجہ سے تو جھکا نہیں, سجدہ نہیں کیا؟ اور جبکہ میں حکم دیا تھا. میں تو اللہ ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ خالق مالک سب کا پالنہار ہوں, پیدا کرنے والا. میں نے حکم دیا تھا, پھر بھی تو نے سجدہ نہیں کیا. یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کا. کس سے؟ جو جھکا نہیں تھا. کون نہیں جھکا تھا؟ شیطان. اب اس کا جواب سنیے, وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. قالا, کہا اس نے, انا خیر منہ, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ کیسے بہتر ہوں؟ اس کے ذہن میں یہ دلیل بھی ہے اس کی. سنیے, وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار, میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ, اور تو نے اسے پیدا کیا, اسے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من طین, مٹی سے. آگ سے مجھے پیدا کیا, مٹی سے اسے پیدا کیا. یہ اپنے طور پر اس نے سوچ لیا کہ آگ زیادہ سپیریئر ہے مٹی سے, میں آگ سے ہوں, وہ مٹی سے ہے, لہذا مٹی والا کمتر, آگ والا بہتر. میں سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں, اس سے بہتر ہوں, کیونکہ تو نے مجھے آگ سے, اس کو مٹی سے پیدا کیا. یہ دنیا کا سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ غرور ہے, تکبر ہے, خود پسندی ہے, اپنی بڑائی ہے. اسے حکم دیا گیا تھا, بس وہ جھک جاتا, لیکن وہ نہیں جھکا. قالا انا خیر منہ, کہنے لگا میں بہتر ہوں ان سے,
خلقتنی، تو یہ جو اس نے غرور کیا کس وجہ سے کیا، کس وجہ سے کیا، اس کی تفصیل بھی جان لیجئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا، اس کا پروسیس شروع ہوا، تو حضرت آدم کا ایک پتلا بنایا گیا۔ اس پتلے کے بنانے کے لیے مختلف مقامات کی مٹی کو استعمال کیا گیا، اور جب وہ پتلا بن کے تیار ہو گیا، کئی دنوں تک تو اس کی مٹی بھگائی گئی، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تب ایک مرتبہ اس پتلے کے طرف سے شیطان کا گزر ہوا۔ لکھا ہے روایتوں میں، جاتے ہوئے اس نے دیکھا یہ کیوں بنایا گیا، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا جانکاری رکھنے والا، اتنا جانکاری رکھنے والا، علم والا، عبادت والا تھا کہ چپے چپے کو اس نے اللہ کی عبادت سے مزین کیا تھا، اپنی پیشانیوں کو جھکا جھکا کے، اور فرشتوں کا وہ معلم تھا، سردار تھا، لہذا وہ جاتے جاتے بولا یہ کیا ہے، بتایا گیا کہ یہ اچھا، تو بعض روایتوں میں، اب اس کو بعض اسرائیلی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے تھوک دیا، تھوک دیا، تھوک دیا اہانت کرنے کے لیے۔ یہ تھوکنے کا جذبہ کیوں پیدا ہوا اس کے اندر؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو حسد ہو گیا، حسد، حسد کہتے ہیں نا، کسی کا مرتبہ بڑھتے ہوئے دیکھنا، کسی کی ترقی، کسی کا نام ہو رہا ہے، کسی کو آرام مل رہا ہے اور خود ہمیں اس سے محرومی ہے، تو جسے مل رہا ہے اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال آئے کہ مجھے یہ نہیں ملا، اسے وہ ملا، اور کاش اس کا وہ انعام بھی ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، کسی کے پاس کامیابی ہے، کاش وہ کامیابی سے محروم ہو جائے، کسی کے پاس اس کی عزت افزائی ہے لوگوں کے پاس، آپ کو پسند نہیں آ رہا، اور یہ سننا کہ انہیں بہت عزت والا ہو گیا، کاش انہیں بے عزت ہو جائے، اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں، یہ خیالات کو حسد کہتے ہیں، حسد۔ اور سب سے پہلے غرور کس نے کیا؟ شیطان نے۔ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ شیطان نے۔ شیطان صاحب کا کارنامہ ہے، غرور بھی کیا، حسد بھی کیا، نافرمانی کیا اللہ کے کام کی، شیطان۔ اس لیے یہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے جب تھوکا تو اس کے تھوک کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کو حکم دیا تھا اس نے انگلی ڈال کے نکالی، تو وہ حصہ تھا ناف کا، اس لیے ہر کسی کے جسم میں ناف میں سے ایسا جیسا کوئی حصہ نکال لیا گیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے اس میں۔ تو خیر، حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کو دیکھ کر اس نے حسد کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم جو بعد میں پیدا کیے گئے، فرشتے پہلے ہوئے، شیطان بھی پہلے سے تھا، تو پھر حضرت آدم کو مرتبہ کس بنیاد پر ملا؟ یہ بھی تو بہت اہم ہے پوائنٹ۔ کس بنیاد پر، کس بیس پر ان کو اللہ نے مقام دیا؟ تو اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ان کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ جو کچھ ان کو معلوم تھا وہ فرشتوں کو نہیں معلوم تھا۔ یہ عبادت زیادہ کرتے تھے لیکن علم میں ان سے کم تھے۔ اسی سے بات ظاہر ہو گئی کہ جو علم والے ہوتے ہیں،
علم نافع اگر ان کے پاس ہے تو بے شک وہ چھوٹے بھی ہوں تو ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کبھی کبھی کم عمر حافظ صاحب دکھتے ہیں تو بڑی عمر والے بھی ان کا اکرام کرتے ہیں, ان کو محبت سے پیش آتے ہیں. پوچھئے کیوں؟ بھئی آپ تو بڑی عمر والے ہیں. نہیں, میں عمر میں بڑا ہوں لیکن یہ قرآن کی وجہ سے, علم کی وجہ سے مرتبے میں بڑے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس کو علم ملا ہے وہ غرور کرتا پھرے, وہ دوسروں کو کمتر سمجھے. یہ ان کا معاملہ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا اکرام کیا کریں. بہرحال یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کی طرف سجدے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ سجدہ کیا ہے؟ تو بھئی ہمارے موجودہ دور میں یا اس شریعت اسلامیہ میں سجدہ تو صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا پرمیشن نہیں ہے. حضور کا ایک ارشاد بھی آپ سنتے ہیں, اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اس ارشاد اس کے ذریعے سجدہ کرنا جائز نہیں ہو رہا. اگر ہوتا تو فرمائیں, اگر ہوتا تو میں حکم دیتا, مگر نہیں ہے. میری شریعت میں کسی کو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. ہاں, اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرتبہ شوہر کا بیوی کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور پھر اب یہ سن لینے کے بعد آپ سوچیں گے کہ صاحب جو ذکر یہ سجدے کا ہوا تھا یہ کون سا سجدہ ہے؟ تو سجدے کی الگ الگ قسمیں ہیں. ان قسموں میں ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت کا. عبادت کا کسی کو خدا مان کر, کسی کو معبود مان کر, کسی کو رب مان کر اس کے سامنے جھکنا, اور اس کو عبادت کا سجدہ کہا جاتا ہے. شیطان جو سجدہ نہیں کیا, فرشتے جو سجدہ کر لیے, وہ کون سا سجدہ تھا؟ حکم جو دیا گیا تھا تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیم تھا. تعظیم مطلب ریسپیکٹ, ریسپیکٹ کا سجدہ تھا وہ, جو اس وقت تو جائز تھا لیکن اب حضور کی شریعت میں ریسپیکٹ کا سجدہ کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے. اس سجدے کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ذکر آیا ہے, یوسف علیہ السلام کے واقعات میں, کہ پہلے تو آپ نے خواب دیکھا کہ چاند, سورج, ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کو بیان کیا اپنے والد سے, تو والد یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچے کی شان کچھ بڑی ہونے والی ہے, لہذا آپ نے کہا کہ یہ بات کسی اور سے مت کہیے. بہرحال اس قصے کے اینڈ میں یہ بتایا گیا کہ جب حضرت یوسف مختلف مراحل سے گزر کے بادشاہ بن گئے, تو بادشاہ بننے کے بعد ان کے دربار میں اس زمانے کا اصول تھا, اس وقت جتنے لوگ ہوتے بادشاہ کے سامنے جھک جاتے تھے. تو سب جھک گئے. ان جھکنے والوں میں عوام بھی تھی, اور ان جھکنے والوں میں آپ کے والد بھی تھے, آپ کی والدہ بھی تھیں, آپ کے بھائی بھی تھے. تو چاند, سورج اور 11 ستارے جو بتایا گیا تھا, وہ چاند سے مراد ماں تھی ان کی, وہ بھی اللہ کی ماں تھی, خالہ بھی تھی, اور سورج والد تھے, اور ستارے ان کے وہ 11 بھائیاں تھے جو اب تک ان کے دور چل رہے تھے. تو انہوں نے سجدہ کیا, وخروا لہ سجدا, ان سب کے سب ان کے سامنے جھک گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا, سب سجدے میں گر گئے, تو کہا قال یا ابتی, اے ابا جان, ھذا تأویل رؤیایا من قبل, ابا آپ, امی, پورے 11 بھائیاں سجدے میں ہیں, یہ ہے میرے خواب کی وہ تعبیر
جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی، چاند، سورج، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا بھی ذکر آیا ہے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ سجدہ عبادت کا ایک ہوتا، سجدہ تعظیم کا ایک ہوتا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تعظیم کا سجدہ دوسروں کے لیے بھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ حضرت آدم کا سجدہ ہو یا حضرت یوسف کا واقعات میں ہونے والا سجدہ ہو، ان سجدوں کی بنیاد پر کوئی سجدے کو جائز قرار دے تو اس کا انٹینشن پوچھا جائے گا، آپ کس انٹینشن سے سجدہ کر رہے ہیں؟ تو اگر جس کو سجدہ کر رہے ہیں خدا سمجھ کے کر رہے ہیں آج کی دنیا میں، تو ہم بولیں گے آپ کا خدا سمجھ کے کرنا آپ کو مسلمان باقی نہیں رکھتا، کوئی مسلمان ہی باقی نہیں رہتا اگر سجدہ کسی کو خدا سمجھ کے کرے۔ لیکن اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، تو تعظیمی سجدہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے، حرام ہے، کسی کے سامنے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ حضور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں سنانا چاہوں گا کہ ایک طرف تو یہ کہ کوئی اگر اس کو نرم کر کے کرنا چاہے تو وہ بھی معلوم ہو گیا، دوسری طرف سجدہ ہوتا کیا ہے جس میں پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے یہ سب جھک جائیں، 8 اعضاء جھک جائیں، وہ سجدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے آپ ادب کرتے ہوئے جھک رہے ہیں لیکن زمین پر آپ کی ناک، پیشانی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس کو سجدہ نہیں کہتے۔ اگر کوئی یہ کہتے کہ انہوں سجدہ کرنے، وہ سجدہ ہی نہیں ہو، وہ سجدہ ہے ہی نہیں جس کو آپ سجدہ سمجھ رہے ہیں۔ کسی کے سامنے جھک جانا، خالی صرف جھک جانا، وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے معجزہ طلب کیا، جس پر شواہد النبوہ میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور معجزہ طلب کرنے پر حضور نے پوچھا کہ کیا معجزہ چاہیے؟ تو کہا کہ وہ جو درخت ہیں دور، جھاڑ، ان کے بارے میں کچھ ہم کو ایسا کرشمہ دکھائیے جو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں، عجیب سی بات، کرشمہ، میراکل۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم ہی جا کر ان دونوں جھاڑوں کے پاس کہہ دو کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ یہ وہاں گئے، جا کر انہوں نے آواز دی کہ اے درخت، تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے قدموں پر جھک گئے، گر گئے۔ یہ دیکھ کر اس وقت وہاں موجود افراد نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں عرض کیا، حضور جب درخت جیسی چیز، بے جان چیز آپ کے سامنے جھک رہی ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے جھکیں۔ وہ سجدہ کر رہے ہیں تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم جھک کے آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ جب درخت کر رہے ہیں تو نہیں چلنے والی شے کر رہی ہے تو ہم تو چلنے پھرنے والے۔ تب سرکار نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ کرنا
اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے سلسلے میں سرکار سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اس وقت موجود افراد نے عرض کیا، صحابہ بھی تھے اور وہ یہودی بھی تھے، اچھا اگر آپ نے ہمیں سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے تو کم سے کم اتنا تو اجازت عنایت فرمائیں کہ ہم آپ کے خدموں کو چوم لیں۔ سن لیے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بات سجدے کی نکلی تھی لیکن ہم قدموں کو چوم لیں۔ اس کے بارے میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے حضور کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے چوما۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں قدموں کو سرکار کے چومنے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہی نہیں، امام بخاری کی مشہور کتاب ہے الادب المفرد، للبخاری کہتے ہیں اس کو، مشہور کتاب ہے، آداب سکھائے گئے، اس میں بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس، کون ہے صاحب حضرت علی رضی عباس؟ حضرت علی سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس سرکار کے چاچا ہیں، تو حضرت علی کے کیا ہوئے؟ حضرت علی کے بھی چاچا ہیں، تو دونوں کے درمیان کچھ بات ہو رہی تھی، تو اس بات کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاچا کو مناتے مناتے کہہ رہے تھے، ماں چاچا مان جائیے نا، مان جائیے نا، تو اس وقت اس روایت میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت علی اپنے چاچا کے ہاتھوں کو بھی چوم رہے تھے، پیروں کو بھی چوم رہے تھے۔ اسی طرح کی اور روایات ہم کو ملتی ہیں جس سے قدموں کو چومنے کا جواز ملتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ قدم چومتے جائیں، قدم چومتے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قدم چومنے والوں کو کافر، مشرک یا اور کچھ کہتے ہیں، وہ رک جائیں کہ ان کا وہ عمل خلاف شریعت نہیں ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی فرط مسرت میں چوم لیتا ہے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کلپ آئی تھی، وہ کلپ میں ایک شخص ہے جو عرب ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو چوم رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے، ماں کے پیروں کو چومنے کے لیے، والد کے یا کسی بڑے کے پیروں کو چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا ہی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں جھکوں گا نہیں، لہذا آپ ادھر ٹیبل پہ ٹھہر جائیں، میں ٹھہرے ٹھہرے چوموں گا، ایسا میں بھی ٹھہرے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی، آپ کے قدموں کو چومنے کا بھی مجھے موقع مل جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو پیروں کو چومنا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن حرام یا شرک کا باعث جو عام طور پہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ادب میں، احترام میں اگر کوئی عقیدت میں ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کا جواز ہے۔ اسی لیے اہل طریقت کے پاس قدم بوسی، پیروں کو ہاتھ لگانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن اس بنیاد پر وہ بندے کو کافر یا مشرک یا فلاں فلاں کہہ دینا، یہ چیز اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک اور بات بھی یاد آئی اسی تناظر میں، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا، سرکار میں نے یہ تمنا کی تھی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو جا کر کے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو چوموں گا، کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب وہ کام تو ہو گیا ہے لیکن وہاں جانے کے حالات نہیں ہیں، میں اپنی منت کیسے پوری کروں؟ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ سلامت ہے؟ کہا ہے، جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔
تو قدم کو چومنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر انٹینشن کیا ہے آپ کا؟ ادب میں ہے، احترام میں ہے، تعظیم میں ہے۔ یہیں سے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کے ہر کوئی اپنی ماں کے قدموں کو چومو، ہر کوئی اپنے پیر کے قدموں کو چومو، نہیں، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد عقیدت میں، فرد محبت میں چومتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس لائق ہے، ویسی شخصیت ہے، ویسے ولی کامل ہے، وہ ان کا مقام مرتبہ ہے، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم ہمارے اساتذہ کے پیر چومتے ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے وہ اپنے بڑوں کے پیر پڑتے ہیں، کیوں؟ کہ ان کا مقام ہے، مقام استاد کا مقام تو بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک اور بات یہاں کہتے ہوئے سجدے کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں، یہ تو تسلسل چلے گا، حضرت آدم کا قصہ تو بھی اور چلے گا آگے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سارے افراد قبروں پر جایا کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے بھی چومتے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت سے ہمارے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قبروں پہ جا کے سجدے کرنے لگا۔ تو دیکھیے خبر وہاں ہے، اگر کوئی بندہ یہاں سجدہ جیسی کیفیت بنا لے، اس کے پورے 8 حصے، دونوں پنجے، دونوں گھٹنے اور دونوں اس کے ہاتھ اور یہ اس کی ناک، اس کی پیشانی زمین پر ٹک جائے، تو بے شک یہ سجدے کی جیسی کیفیت ہے۔ ایسا کرنا یقیناً حرام ہے۔ اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میاں تم کیا سمجھ کے کر رہی ہے درگاہ کو؟ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں خدا سمجھ رہا ہوں تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اور اگر وہ یہ سمجھ کے کہے کہ نہیں صاحب میں خدا نہیں سمجھ رہا ہوں، اللہ کے ولی ہیں، مجھے محبت ہے ان سے، اس لیے میں ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، ادب کا سجدہ ہے، تعظیم کا سجدہ ہے۔ دیکھو آدم کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، فرشتوں نے کیا تھا، دیکھو یوسف کو بھی سب ان کے لوگوں نے سجدہ کیا تھا، اسی بنیاد پر میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اگر وہ یہ کہے میرا یہ سجدہ تعظیمی ہے، تو ہم کہیں گے بابا آپ کا یہ تعظیم والا سجدہ بھی شریعت محمدی میں حرام ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو اس کی۔ اب کیا کروں میں؟ ہاں میں نے کہا نا، قبر کے پاس پیچھے ٹھہر کے پورے چیزاں لگا کے آپ جھک رہے ہیں تو غلط، لیکن اگر آپ 8 حصے نہیں لگا رہے ہیں، گھٹنا ٹیکے ہیں اور منہ سے قبر کو چوم رہے ہیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ چومو نہیں بول رہا ہوں میں، چوم رہے ہیں، جھک کے ہاتھ لگا رہے ہیں، سجدے کی پوری کیفیت نہیں بنی، زمین پہ آپ کے پورے 8 حصے نہیں لگے، تو وہ تو سجدہ ہے ہی نہیں۔ جب تک یہ 8 حصے نہیں لگے سجدہ ہے ہی نہیں، وہ تو ادب ہے۔ تو میں سر جھکا کر چوم رہا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن چومنا بھی فرض نہیں ہے۔ ہر بارگاہ پہ جا کے آپ چومیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی اگر نہیں چومے، دیکھو نہیں چوم رہا، دیکھو انہیں نکلا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اب ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ بعض بزرگوں نے دین کے پاس بھی جاتے تو ادب سے کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے، پھول پیش کرتے، واپس آ جاتے۔ ہاں فتاوی عالمگیریہ کے ایک حوالے کے ذریعے بتایا گیا کہ اپنے والدین کی خبر کو چوما جا سکتا ہے، اپنے والد کی خبر کو، والدہ کی خبر کو چوم سکتے ہیں۔ تو والد والدہ کے مرتبے کی وجہ سے ان کی خبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، تو بعض علماء نے اسی سے مسئلہ نکال کے کہا کہ اولیاء اللہ بھی چونکہ روحانی طور پر مرتبہ زیادہ ہے، ان کی خبروں کو چوم سکتے ہیں، چومو نہیں بول رہا ہوں، چوم سکتے ہیں۔ اگر چومتے ہیں کوئی تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں تم کافر ہے، تم مشرک ہے، تم فلاں ہے بولیں۔ سجدہ زمین پہ ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے سجدہ عبادت کے بارے میں، سجدہ تعظیمی کے بارے میں، اور اس کے بعد قدم بوسی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قبروں پہ جا کر جو لوگ جھکتے ہیں اس کے بارے میں کہا۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ وہاں جانا ہی غلط ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ وہاں جانے والے پورے مشرک ہیں، یہ تو ظلم ہے صاحب، ظلم ہے۔ قبروں پہ جانا تو حدیث سے ثابت ہے، مزارات پہ جانا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، صالحین، غوث پاک، غریب نواز، سب سے ثابت ہے۔ تو اس طرح ہم کسی بات پر سخت رویہ اختیار کر کے کسی کے بارے میں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلاں ہے، ایسا رویہ اختیار کرنے کے بجائے ذرا تحمل اور برداشت کے ساتھ اس کو، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے
سمجھائیں گے اس کو، پیار سے سمجھائیں گے، محبت سے بولیں گے بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ایمان کو چھین لینا اور بولنا کہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے، تو کافر ہے، یہ زیادتی ہے، اس کا کوئی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں کرا، تو اس نے یہ جواب دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، قال فاہبط منہا، فرمایا چل اتر جا یہاں سے، چلے جا یہاں سے، منہا اس سے نکل جا سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور تیرے لیے اس میں یہ زیب نہیں دیتا کہ تو تکبر کرے، تکبر بڑائی، دیکھیے کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا، غرور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام متکبر رکھا ہے۔ جی ہاں، تکبر بندہ نہیں کر سکتا، اللہ کی تو شان ہی ہے وہ کبریائی، جب بھی اس کا نام لیتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ بندے کو تکبر سوٹ نہیں ہوتا، اور تکبر اگر سوٹ ہوتا ہے تو مولا کو سوٹ ہوتا ہے، مولا ہی تکبر کر سکتا ہے، اور کہا تو یہاں تکبر نہیں کر سکتا، فخرج نکل جائے سے، انک من الصاغرین، بے شک تو صاغرین میں سے ہے، صاغر ذلیل، تو بے عزت ہونے والوں میں سے، یعنی اللہ نے اس سے ناراض ہو کر اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا، رد کر دیا۔ رد کر دینا مطلب ریجیکٹ کر دینا، اور جس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اسے مردود بولتے ہیں، مردود، رد سے مردود بنا، اور جو مردود ہوتا ہے اس کو ایک اور لفظ سے رجیم سے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ کا کلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگو اللہ کی شیطان رجیم کے شر سے بچنے کے لیے۔ رجیم کیا ہے؟ رجیم دھتکارا ہوا، بارگاہ سے نکالا ہوا، راندے بارگاہ، ریجیکٹڈ، آؤٹ کاسٹ، جس کو بارگاہ سے ناراض ہو کر نکال دیا گیا ہے۔ انک من الصاغرین، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا قال انظرنی، نکال دیا اللہ تعالیٰ، بارگاہ سے نکال دیے۔ اب یہ کیوں نکلا؟ تو آپ بولیں گے سجدہ نہیں کرا، کیوں نہیں کرا؟ غرور کرا، کیوں غرور کرا؟ یہ سب تفصیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل حق نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے ایک نبی کا ادب نہیں کیا، نبی کی تعظیم نہیں کیا، اور اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھا، اللہ سے زیادہ سمجھدار سمجھ رہا انہیں۔ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو کام تو اس کا کر لیتا، بولا نہیں میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کون بہتر ہے کون نہ بہتر ہے، اور اگر بہتر یہ ہے اور وہ بہتر نہیں ہے تو سجدے کا حکم دے رہے تو اللہ تعالیٰ کیا غلط حکم دے رہے تھے؟ تو اس طرح اس نے کفر بھی کیا، نافرمانی بھی کی۔ اور اہل طریقت کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا کر دیا تھا، وہ نور پیشانی آدم میں جلوگر تھا، اور وہ سجدہ نور کو تھا یا کہ تھا مٹی کے پتلے کو؟ سمجھنے والے سمجھے، بے خبر اب تک کے غلطاں ہیں۔ یہ بتایا کہ وہ سجدہ تعظیم کا دراصل نور مصطفی کو تھا۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت صدر الشیوخ علامہ سید طاہر رضوی رحمہ اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا، بولتے تھے آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا، آدم کو دیکھ کر چکر میں آ گیا، آدم میں دیکھتا تو نور مصطفی کو پہچان لیتا، تو جھک جاتا تو بارگاہ سے نکالا نہ جاتا۔ اور فرمایا کرتے اکڑا، حضرت کے الفاظ یہ اکڑا اکھڑا بولتے تھے، اکڑا اکھڑا، اکڑ گیا اکھڑ گیا، تو اکڑ اچھی چیز نہیں ہے، ضد، انانیت، میں پنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
आजिजी। और वो शेर आपने कई मरतबा सुना है, शेवए आजिजी न छोड़े फैज। आजिजी इनकिसारी, ये ऐसी आदत है, इसको मत छोड़ो। शेवए आजिजी न छोड़े फैज, ये वो शय है नहीं खुदा के पास, ये ऐसी चीज है खुदा के पास भी नहीं है ये, तो खुदा के पास क्यों आएंगी आजिजी? खुदा के पास हम्बलनेस क्यों आएगा? वहां तो किबरियाई है, वहां तो पावर है, इख्तियार है, इख्तिदार है। तो फिर शैतान को बारगाह से निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ आगे सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। आने वाली आयतों में हम समाअत करेंगे। आज की गुफ्तगू दर्स कुरान के हवाले से यही रोकते हैं।